الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لأهله الصلاة والسلام على أهلها ولعنة الله على أهلها. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعہ کربلا سیریز کی چھٹی قسط. پچھلی 5 قسطوں میں ہم نے 60 ہجری تک کے واقعات کو مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. آج سے ہم آغاز کریں گے 60 ہجری کے واقعات سے. رجب 60 ہجری سے ہم آغاز کرتے ہیں. مشہور تاریخوں کے مطابق 22 رجب 60 ہجری کو امیر شام معاویہ کا یہ وفات ہو گئی، اس دنیا سے چلا گیا، اور اس کے بعد یزید تخت نشین ہوا. یزید کی تخت نشینی کے لیے اپنی زندگی میں ہی معاویہ نے اپنے مرنے سے کچھ سال پہلے سے یزید کی تخت نشینی کے لیے حالات کو سازگار کرنا شروع کیا، اور اپنے گورنروں بالخصوص جو عمرو بن عاص تھا، مغیرہ بن شعبہ تھا، مروان، اس طرح سے ان کے ذریعے سے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا، اور اس کے لیے حالات کو سازگار کرنے کی کوششیں کی تھی، اور شام میں ظاہراً حالات کو سازگار کر چکا تھا. 22 رجب کو اس کی موت ہو گئی. اس کے بعد یزید تخت نشین ہوتا ہے، اور اس نے پھر اپنے سب سے پہلے مدینہ کے امیر جو ہے حاکم مدینہ، جو اس وقت ولید بن عتبہ تھا، اس کو خط لکھا کہ جس میں اپنے باپ کے مرنے، اپنی تخت نشینی کے بارے میں خبر دی، اور اس کے بعد اس نے 3 افراد سے بیعت لینے کا اس میں حکم دیا، اور اس میں کہا کہ اس خط کے ملتے ہی حسین ابن علی علیہ السلام، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لے لو. اس بارے میں تمہیں کسی قسم کی چشم پوشی یا تاخیر کی ہرگز اجازت نہیں ہے. ولید بن عقبہ کو جب یہ خط موصول ہوتا ہے تو اس نے مروان بن حکم کو مشورے کے لیے اپنے دربار میں بلایا. جب مروان کو اس نے یہ خط کے بارے میں بتایا، مروان نے کہا کہ ابھی ان تینوں کو بلا کر یہ خط انہیں دکھاؤ. اگر انہوں نے بیعت کر لی تو کیا ہی خوب، تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا، وگرنہ اسی جگہ پر چپکے سے ان کی گردنیں اڑا دو، اور لوگوں کو امیر شام کی موت کا علم ہونے سے پہلے ہی ان کے جسموں کو ٹھکانے لگا کر سروں کو شام بھیج دو. البتہ مشورے کے دوران ظاہر ہے کہ یہ مشورہ ولید نے قبول نہیں کیا، اور مشورے کے دوران انہوں نے یہ طے کیا آپس میں کہ چونکہ عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ ایک بے ضرر انسان ہے، لہٰذا ان سے تعرض نہ کیا جائے. بس امام حسین علیہ السلام کو اور عبداللہ ابن زبیر کو بلایا جائے. چنانچہ انہیں بلانے کے لیے قاصد کسی کو بھجوایا، قاصد کو. تو جس وقت قاصد ان کے پاس پہنچا تو دونوں حضرات مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی امام حسین علیہ السلام بھی مسجد میں تھے اور عبداللہ ابن زبیر بھی مسجد میں تھا. تو قاصد نے انہیں ولید کا پیغام پہنچا دیا. تو عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج 27 رجب کی شام کے وقت ہمیں بلایا جا رہا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ معاویہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اور یزید نے ہم سے بیعت کا مطالبہ کیا ہے. ولید چاہتا ہے کہ معاویہ کی خبر مرگ فاش ہونے سے پہلے ہم سے بیعت لے لی جائے. ابن زبیر نے کہا کہ بخدا میں بھی یہی سمجھتا ہوں. غرض انہوں نے ولید کے قاصد کو کہا کہ تم جاؤ، ہم ابھی آ رہے ہیں. چنانچہ غروب آفتاب سے پہلے ہی امام حسین علیہ السلام نے جوانان بنی ہاشم کو حکم دیا
کہ تلواریں حمائل کر کے ہمارے ساتھ چلیں، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ تم لوگ ولید کے دربار سے باہر رہنا، اگر ہماری آواز بلند ہو جائے یا ہمارے باہر آنے میں دیر ہو جائے تو شمشیر بکف فوراً اندر آ جانا۔ غرض امام ولید کے دربار میں آپ تشریف لے گئے اور دیکھا کہ ایک طرف ولید اور دوسری طرف مروان جو ہے وہ بڑی ڈٹائی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ولید نے امام کو بھی بیٹھنے کو کہا اور امیر شام کی موت کی خبر دی، اور ساتھ ہی یزید کی بیعت کا معاملہ بھی اٹھایا اور کہا کہ یزید نے مجھے سختی سے آپ سے بیعت کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اہل بیت نبوت ہیں، رسالت کی کان، فرشتوں کے آنے جانے اور نزول وحی کا مرکز ہیں، یعنی علم و کمال کا مرکز اور حامل پرچم توحید الہی ہیں۔ خلافت کا آغاز ہم سے ہوا اور امامت کی انتہا ہم پر ہی ہوئی، امامت کی انتہا بھی ہم پر ہی ہوگی۔ یزید ایک فاسق و فاجر، شرابی اور بدچلن شخص ہے، نفس محترمہ کا قاتل ہے اور علل اعلان فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے، لہٰذا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ وہ مشہور جملہ امام کا مثلی لا یبایع مثلہ، کہ امام نے کہا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ پھر امام نے کہا کہ تم اس وقت اس بات کو رہنے دو، میں نے سب حقائق بتا دیے ہیں، کل دیکھا جائے گا اور ہم تم مل کر غور کریں گے کہ کون خلافت کے لائق ہے اور کون بیعت کے قابل ہے۔ یہ کہہ کر امام علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے۔ مروان نے ولید کی طرف رخ کر کے کہا تم نے اگر آج حسین علیہ السلام کو جانے دیا تو پھر کبھی تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، انہیں فوراً گرفتار کر کے بیعت لو، اگر نہیں مانتے تو ان کا سر تن سے جدا کر دو۔ امام نے تحقیر آمیز مسکراہٹ کے ساتھ مروان سے فرمایا او بدکار عورت کے بیٹے، تم مجھے قتل کرو گے یا ولید؟ بخدا تو نے جھوٹ بولا اور گناہ کا ارتکاب کیا۔ یہ کہا اور امام علیہ السلام وہاں سے واپس آ گئے۔ تو مروان ولید سے کہتا ہے کہ تم نے میری بات نہیں مانی، اب حسین کبھی بھی تمہارے قابو میں نہیں آئیں گے۔ تو ولید نے مروان کی سرزنش کرتے ہوئے کہا مروان تمہارا برا ہو، تم مجھے ایسے کام کی ترغیب دلا رہے ہو جس میں میرے دین کی تباہی، خدا کی قسم اگر مشرق سے لے کر مغرب تک کا تمام مال میرے ہاتھ پر رکھ دیا جائے اور اس کے بدلے مجھے قتل حسین کی پیشکش کی جائے تو میں بھی ایسا نہیں کروں گا۔ بہرحال امام علیہ السلام اپنے گھر واپس لوٹ آئے۔ ولید نے عبداللہ ابن زبیر سے بیعت لینے کے لیے اس کی تلاش شروع کر دی، مگر وہ اپنے بھائی جعفر کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر مکہ جا چکا تھا۔ ولید نے امام حسین علیہ السلام کو دوبارہ طلب کیا دربار میں، لیکن آپ نے جانے سے انکار کر دیا اور امام علیہ السلام نے بھی مدینہ چھوڑنے کا قصد کر لیا۔ اور یہاں ایک 28 رجب کی رات تھی اور امام اپنے اس مدینے سے کوچ کرنے کی تیاری کر چکے تھے، تو آپ آخری وداع کے لیے اپنے نانا کی، والدہ کی اور اپنے بھائی کی قبر پر آتے ہیں۔ اور رسول اللہ کی قبر پر جب امام علیہ السلام آئے تو آپ نے آ کر جو جملے امام نے کہے وہ ضرور میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، میں ترجمہ عرض کروں گا جہاں بھی اقوال آئیں گے، امام کے خطبات، امام کی باتیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرا سلام، آپ کا نواسہ، آپ کی لخت جگر اور نور نظر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا فرزند اور وہ نواسہ ہوں جسے آپ اپنی امت میں امانت کے طور پر چھوڑ کر رخصت ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول آپ دیکھیے ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، مجھے چھوڑ دیا، میری حرمت کو ضائع کر دیا۔ میں یہ شکایات لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، اب مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ پھر وہاں پر خدا کی طرف رخ کر کے اللہ سے مناجات کرتے امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، خدا بندہ یہ تیرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کا نواسہ ہوں، حالات جس نہج پر پہنچ گئے ہیں تو بہتر جانتا ہے، بار الہ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نیکیوں کو دوست رکھتا ہوں اور برائیوں کو برا سمجھتا ہوں۔
اے ذوالجلال والاکرام، اللہ تجھے اس قبر اور اس کے ساکن کا واسطہ، تو میرے لیے وہیں اختیار فرما جس میں تیرے اور تیرے رسول کی رضا ہو۔ اس حالت میں جب کہ دیدار حق کے لیے امام گریہ کر رہے تھے تو وہیں آپ کو نیند آئی اور آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے، اور آپ فرماتے ہیں میرے پیارے حسین، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں عنقریب کربلا کی زمین پر تمہاری خون سے غلطاں کیا جائے گا۔ یہ کام میری امت کے کچھ لوگ انجام دیں گے اس حالت میں کہ تم بھوکے اور پیاسے شہید کیے جاؤ گے۔ تمہارے قاتل تمہیں قتل کرنے کے بعد بھی قیامت کے دن میری شفاعت کے امیدوار ہوں گے، خدا انہیں میری شفاعت نصیب نہیں کرے گا۔ میرے محبوب حسین، ابھی تمہارے بابا، تمہاری ماں اور تمہارے بھائی میرے پاس آئے ہیں، وہ سب تمہاری ملاقات کے مشتاق ہیں۔ حسین، بہشت میں کچھ درجات ایسے ہیں جنہیں تم شہادت کی وجہ سے حاصل کر سکو گے، لہٰذا تم سرزمین عراق کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ خدا کی مشیت یہی ہے کہ وہ آپ کو شہادت کے درجے پر دیکھے۔ رسول خدا کی قبر سے وداع کرنے کے بعد آپ اپنی ماں اور اپنے بھائی کی قبر پر آتے ہیں اور خوب گریہ کیا، اپنے بھائی کی قبر سے لپٹ کر، اور بھائی کی محبتوں کو یاد کیا، ماں کی شفقتوں کو، مامتا کو یاد کیا۔ اس کے بعد خدا حافظی کر کے گھر آ گئے، اور اس کے بعد جب یہ قافلہ تیار ہوتا ہے نکلنے کے لیے تو حضرت ایک واقعہ بیچ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت سلمہ وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آتی ہیں، اور آنے کے بعد جو ان کے پاس بات تھی آپ کو عراق کی طرف جانے سے منع کرتی ہیں کہ آپ عراق کی طرف نہ جائیں۔ آکے کہتی ہیں کہ میرے پیارے حسین، عراق کی طرف سفر کر کے مجھے غم میں مبتلا مت کرو، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول خدا سے سنا ہے، انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے حسین کو عراق کی سرزمین میں قتل کریں گے جسے کربلا کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی نانی کو حضرت ام سلمہ کو جواب دیا، اماں جان، خدا کی قسم میں اپنے انجام سے بخوبی واقف ہوں، لیکن اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں۔ خدا جانتا ہے کہ کس دن اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ کس دن اور کس جگہ مارا جاؤں گا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ کون شخص مجھے قتل کرے گا۔ اس جگہ کو بھی جانتا ہوں جہاں مجھے دفنایا جائے گا، حتیٰ کہ یہ بھی جانتا ہوں کہ اصحاب اور اہل بیت کے کون سے افراد ہوں گے جو میرے ساتھ جام شہادت نوش کریں گے۔ اماں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ اور سب منظر دکھا دوں۔ اس کے بعد امام نے اپنے دست مبارک سے سرزمین کربلا کی طرف اشارہ کیا۔ ام سلمہ کو تمام مناظر نظر آنے لگے، جسے دیکھ کر وہ سخت بے چین ہو گئی اور گریہ وزاری کرنے لگی۔ پھر انہیں رخصت کیا، اور یہاں پر پھر امام علیہ السلام کی ایک وصیت بھی ہے کہ جو آپ نے اپنے بھائی محمد حنفیہ سے کی، کہ اسی وصیت پر ہم اختتام کرتے ہیں آج کی اس نشست کا۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک وصیت اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کو لکھ کر دی، جس میں آپ نے کہا کہ یہ حسین ابن علی کی وصیت ہے ان کے بھائی کے نام جو محمد حنفیہ کے نام سے معروف ہیں۔ حسین اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ برحق معبود کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو وحدہ لا شریک ہے، اور یقیناً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ و رسول ہیں، جو حق کی طرف سے دین حق لے کر آئے، اور جنت و دوزخ برحق ہے، قیامت آنے والی ہے، اس میں قطعاً شک نہیں ہے، خداوند عالم مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اما بعد، میں نہ تو فتنہ و فساد نہ ہی تفریح و خود نمائی کے لیے مدینہ سے باہر نکلا ہوں، بلکہ اس لیے باہر آیا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دوں، اور اپنے نانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بابا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر عمل کروں۔ بس جو شخص حق کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو میں صبر کروں گا، یہاں تک کہ خداوند عالم میرے اور اس قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرمائے گا، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔